کامیابی کا راز اکثر ہم سب اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل راز کامیابی حاصل کرنے میں نہیں بلکہ ناکامی سے بچنے میں چھپا ہو؟ آج ہم بات کریں گے چارلی منگر کے ایک ایسے ہی زبردست ذہنی ماڈل کی جس نے انہیں تاریخ کے کامیاب ترین سرمایہ کاروں میں سے ایک بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الٹا سوچنا آخر ہے کیا؟ چارلی منگر کا یہ جو کہنا ہے نا، یہ ان کی پوری فلسفی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے، جہاں پوری دنیا کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، منگر آرام سے پیچھے ہٹ کر صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، اچھا اس چیز کو تباہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کامیابی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بناتے، بلکہ وہ ناکامی کی طرف جانے والے ہر راستے کو ایک ایک کر کے بند کر دیتے ہیں۔ تو منگر کی اس اسٹریٹجی کا نام کیا ہے؟ وہ اسے کہتے تھے انورٹ آلویز انورٹ، یعنی الٹا سوچو، ہمیشہ الٹا سوچو۔ اب سننے میں تو یہ شاید بہت سمپل لگے، لیکن یقین کریں یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی پوری کامیابی کی عمارت کھڑی ہے۔ آئیے ذرا اس کو اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ آخر یہ انورژن یا الٹا سوچنا ہے کیا چیز؟ سادہ لفظوں میں یہ کسی بھی مسئلے کو سیدھا حل کرنے کے بجائے اسے پلٹ کر دیکھنے کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ نہیں سوچنا کہ کامیابی کیسے ملے گی، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ناکامی کیسے ہو سکتی ہے، پھر ان تمام چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو فیل کروا سکتی ہیں، اور بس ان سے دور رہنا ہے۔ اس کانسیپٹ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے منگر کی اپنی زندگی سے بہترین مثال کوئی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے۔ وہ ایک موسم کی پیشگوئی کرنے والے آفیسر تھے اور ان کا کام تھا پائلٹس کو محفوظ رکھنا۔ اب زیادہ تر لوگ کیا پوچھتے، یہی کہ پائلٹس کو کیسے بچایا جائے، لیکن منگر نے یہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے ایک بالکل ہی عجیب اور تھوڑا سا خوفناک سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، میں ایک پائلٹ کو مار کیسے سکتا ہوں؟ اور جیسے ہی انہوں نے یہ الٹا سوال پوچھا جواب بالکل سامنے آ گئے، ایک دم صاف، کہ بھائی ایک پائلٹ کو مارنے کے دو سب سے آسان طریقے ہیں۔ پہلا کہ جہاز کے پروں پر برف جم جائے، اور دوسرا کہ اس کا ایندھن ایسی جگہ ختم ہو جہاں نیچے لینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ایئرپورٹ دھند کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو۔ تو منگر نے کیا کیا؟ بہت سادہ، انہوں نے اپنا پورا کا پورا حفاظتی نظام بس ان دو چیزوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور نتیجہ، رزلٹ کیا نکلا؟ ایک بھی پائلٹ کی جان نہیں گئی۔ یہ ہے انورژن کی طاقت، ایک انتہائی اہم حقیقی زندگی کی صورتحال میں۔ لیکن یہ اصول صرف جان بچانے تک ہی نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ منگر نے اسی چیز کو کاروبار اور سرمایہ کاری میں کیسے استعمال کیا۔ ان کے لیے کامیابی کا مطلب کوئی بہت زیادہ ذہین بننا نہیں تھا، بلکہ مسلسل بے وقوفی سے بچنا تھا۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ہارنے سے بچنے کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہے ایک ریئل اسٹیٹ ماہر کا قصہ۔ منگر نے اسے ایک زمین کی قیمت لگانے کا کام دیا۔ اس ماہر نے اپنی کتابوں کے حساب سے سارے فارمولے لگا کر قیمت نکالی، لیکن وہ ایک ایسی بنیادی، ایسی بیسک چیز بھول گیا کہ اس کی لگائی ہوئی قیمت اور زمین کی اصل قیمت میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ یہاں پر دونوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جو ماہر تھا وہ صرف کاغذ دیکھ رہا تھا، ایک 2D ویو، زمین کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، بس۔ لیکن منگر نے حقیقت کو دیکھا، ایک 3D ویو، زمین کی اونچائی کتنی ہے، اس کی ڈھلان کیسی ہے، کیا اس پر کچھ بن بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہی تیسری جہت، یہی اصل فرق تھا۔ ماہر کی 2D سوچ نے قیمت نکالی $1.25، جبکہ منگر کی 3D حقیقت پسندی نے زمین کی اصل قیمت سامنے لا کر رکھ دی، جو کہ تھی پورے $6 लाख۔ منگر کے مطابق یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اسے کہتے ہیں تنگ نظری۔ زیادہ تر ماہرین اپنی فیلڈ کے کتابوں میں اپنے دائرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل دنیا کاغذ کے نقشوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہری ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو انورژن ہے یہ منگر کے ذہنی اوزاروں کے پورے مجموعے کا صرف ایک حصہ تھا۔ وہ اسے اپنا گرووں کا تھیلا کہتے تھے، اور اس تھیلے کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اوزار یہی انورژن تھا۔ اس تھیلے میں 5 بہت ضروری اوزار ہیں۔ نمبر 1 انورژن یعنی الٹا سوچنا، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ نمبر 2 مارجن آف سیفٹی یعنی غلطی کی گنجائش رکھنا۔ نمبر 3 ماڈلز کا جالی دار ڈھانچہ، اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک فیلڈ سے نہیں، الگ الگ فیلڈ سے سیکھنا۔
चौथा, इम्कानी सोच, मतलब हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं बल्कि इम्कानात में देखना। और पांचवा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, ये कहने की हिम्मत होना कि मुझे नहीं मालूम। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अहम है। इसको ऐसे समझें जैसे एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो वो इसे इतना मजबूत नहीं बनाता जितना वजन उसने उठाना है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बनाता है। यही जो इजाफी कुशन है, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल में फेल होने से बचाता है। और मंगर ने ये चीज़ कहाँ से सीखी? अपने दादा की एक बहुत ही सादा सी नसीहत से। उनके दादा कहते थे, जितनी देर चाहो तैराकी करो, लेकिन किनारे के करीब रहो। मतलब बिल्कुल साफ है, इतना बड़ा खतरा मोल मत लो कि डूब जाओ और खेल से ही बाहर हो जाओ। महफूज रहो और खेल में बने रहो। तो फिर सवाल ये है कि अमल करने के लिए कितना यकीन काफ़ी होता है? क्या 100% यकीनी होना ज़रूरी है? मंगर के लिए ये नंबर था 96%। एक मशहूर डील थी, उन्हें 100% यकीन नहीं था, लेकिन 96% था और वो आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिसाब लगा लिया था कि अगर वो गलत भी हुए ना तो नुकसान महदूद होगा, लेकिन अगर वो सही साबित हुए तो फ़ायदा बहुत बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या 96% यकीन के साथ आगे बढ़ना लापरवाही है, या ये ज़्यादा अमली और मौसर तरीका है? ये इस आम सोच को चैलेंज करता है जो कहती है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, और इसी कमाल परस्ती के चक्कर में अक्सर अमल करने में देर हो जाती है। मंगर का ये कहना इस बात को और मजबूत करता है। 100% यकीन का इंतजार करने का मतलब है कि शायद कभी अमल हो ही ना पाए और सारे मौके हाथ से निकल जाएंगे। असल जहानत इसमें है कि ये पता हो कि काफ़ी कब काफ़ी है। और अब आते हैं मंगर की सोच के सबसे बुनियादी उसूल पर, एक ऐसी चीज़ जो उनके सारे तरीकों को आपस में जोड़ती है, और वो है बका, बचे रहना। उनके नज़दीक बड़ी जीत हासिल करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है खेल से बाहर ना होना। यही मंगर की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। कामयाबी हासिल करने के लिए कोई गैर मामूली ज़हीन होने की ज़रूरत नहीं है, बस मुस्तकिल तौर पर बेवकूफ़ न बनने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ इन बड़ी बड़ी गलतियों से बचा जाए ना, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो खुद ब खुद दौड़ में आगे निकल जाते हैं। ये जो कॉल है ना, ये इस पूरी गुफ्तगू को एक जुमले में समेट देता है। बहुत ज़्यादा ज़हीन बनने की कोशिश करने के बजाय मुस्तकिल तौर पर बेवकूफ़ ना बनने की कोशिश करना एक कहीं ज़्यादा काबिल एतमाद हिकमत अमली है। और वक्त के साथ साथ यही दिफाई सोच ही है जो शानदार नताइज लाकर देती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अपनी ज़ाती या पेशेवराना ज़िंदगी में नाकाम होने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए। इस रास्ते को पहचानना और फिर इससे बचने के लिए मंसूबा बनाना, यही उल्टा सोचने यानी इन्वर्जन की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।